السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلمات تشکر و تحسین بتاریخ 20 دسمبر 2025۔ دوستو، یہ پیغام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کی جانب سے آیا ہے۔ عزیزم مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب اور عزیزم مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کے نام۔ اس ویڈیو کے اندر بڑی اہم رپورٹیں آپ تمام حضرات کو سنانے لگا ہوں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آج مؤرخہ 20 دسمبر 2025 کو دہلی میں وجود باری تعالیٰ پر مناظرہ ہوا، جس کا کچھ حصہ دیکھا۔ الحمدللہ دلی مسرت اور قلبی اطمینان ہوا کہ آپ نے الہاد فکر کے نمائندہ جاوید اختر کے ساتھ نہایت اہم موضوع پر تقریباً 2 گھنٹے طویل علمی گفتگو میں اسلام اور اہل اسلام کے موقف کو نہایت وقار، متانت اور مضبوط دلائل کے ساتھ واضح فرمایا، اور ملحدین کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کا علمی، عقلی اور فکری سطح پر مدلل رد پیش کیا۔ الحمدللہ یہ گفتگو نہ صرف اہل ایمان کے قلوب کے لیے تقویت و تسکین کا باعث بنی، بلکہ عصر حاضر میں الہاد کے فتنوں کے مقابلے میں ایک مؤثر علمی محاذ بھی قائم کر گئی، بالخصوص نوجوان نسل کے ذہن میں پیدا کیے جانے والے شبہات کا جس حکمت، بصیرت اور استدلال کے ساتھ اظہار کیا گیا وہ لائق تحسین اور قابل قدر ہے۔ میں اس موقع پر عزیزم مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب اور عزیزم مفتی شمائل احمد ندوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ آپ حضرات کی اس مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی مفتی شمائل احمد ندوی، مفتی یاسر ندیم صاحب جیسے باصلاحیت اور باکردار نوجوان علماء سے اپنے دین کی حفاظت، اشاعت اور فکری سرحدوں کی پاسبانی کا عظیم کام لیتا رہے، اور انہیں اخلاص، استقامت اور قبولت عامہ سے نوازتے ہوئے اپنے اکابر و مشائخ علماء دیوبند سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتاج دعا حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ دوستو، دارالحکومت دہلی میں خدا کا وجود ہے یا نہیں کے حساس اور علمی موضوع پر ایک اہم مباحثہ منعقد ہوا، جس میں معروف عالم دین مفتی شمائل ندوی اور مشہور ملحد دانشور جاوید اختر آمنے سامنے آئے۔ اس بحث نے علمی حلقوں اور سوشل میڈیا پر ایک نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ مباحثے کا پس منظر اور آغاز۔ رپورٹ کے مطابق یہ مباحثہ تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا، جس کی نظامت دی لندن ٹاپ کے ایڈیٹر سوربھ دیویدی نے کی۔ بحث کا بنیادی مقصد خدا کے وجود پر سائنسی، عقلی اور مذہبی دلائل کا تبادلہ کرنا تھا۔ مفتی شمائل ندوی کا علمی انداز۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بحث کے دوران انتہائی سلجھے ہوئے اور علمی انداز میں خدا کے وجود پر دلائل دیے۔ انہوں نے محض مذہبی حوالہ جات تک محدود رہنے کے بجائے سائنسی اور منطقی بنیادوں پر اپنی بات رکھی۔ علمی برتری۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب نے انگریزی زبان اور جدید اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ مدارس کے فضلاء عصری علوم اور جدید ابحاث سے پوری طرح واقف ہیں۔ حکمت اور صبر۔ انہوں نے جاوید اختر کے جذباتی سوالات کا جواب نہایت حکمت اور صبر کے ساتھ دیا، جس کے سامعین نے بھرپور پذیرائی کی۔ جاوید اختر کے اعتراضات اور موقف۔ دوسری جانب جاوید اختر کا موقف روایتی الہادی سوچ پر مبنی تھا۔ اس نے بنیادی طور پر 2 نکات پر زور دیا۔ رویت کا سوال، اگر خدا موجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کسی عوامی جگہ جیسے اسٹیڈیم پر آ کر اپنی موجودگی کا اعلان کیوں نہیں کرتا؟ انسانی دکھ اور برائی کا مسئلہ۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال اور معصوم بچوں پر ہونے والے مظالم کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر خدا مہربان اور قادر مطلق ہے تو وہ ان مظالم کو کیوں نہیں روکتا؟ اختیار کلی اور آزمائش۔ مفتی شمائل ندوی نے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اختیار کلی کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کو اچھے اور برے کے انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ اگر خدا ہر قدم پر مداخلت کرے تو امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عقل کی ایک حد ہوتی ہے اور وحی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسانی عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس رپورٹ کا خلاصہ اور اثرات۔ اس بحث کا اختتام کسی حتمی نتیجے کے بجائے فکری تقسیم پر ہوا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بحث ان مسلمانوں کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوئی جن کے ذہنوں میں الہادی افکار کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے۔ اس سے یہ تاثر بھی زائل ہوا کہ علماء جدید دنیا کے فکری چیلنجز کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ مباحثہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے اور اسے علمی دنیا میں ایمان بمقابلہ الہاد کی ایک اہم مارکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خصوصی رپورٹ، جاوید اختر بمقابلہ مفتی شمائل ندوی، ایمان بمقابلہ عقل کے مباحثے کا تجزیاتی جائزہ۔
20 دسمبر 2025 کو معروف مصنف جاوید اختر اور ممتاز عالم دین مفتی شمائل ندوی کے درمیان ہونے والے تاریخی مباحثے نے علمی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس حوالے سے مفتی ارشد دہلی والا آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک تفصیلی تجزیاتی رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں جاوید اختر کے اعتراضات کا علمی مباحثہ کیا گیا۔ مباحثے کا پس منظر اور جاوید اختر کا موقف۔ رپورٹ کے مطابق جاوید اختر نے ہمیشہ کی طرح مذہب کو خالصتاً عقیدت کا نام دیتے ہوئے اسے عقل و منطق سے عاری قرار دیا اور ان کا استدلال تھا کہ ایمان اور یقین میں فرق ہوتا ہے۔ ان کے بقول یقین وہ ہے جس کے پیچھے کوئی گواہ ثبوت یا عقل موجود ہو، جیسے زمین کے گول ہونے یا نارتھ پول کے وجود پر یقین۔ ایمان ان کے نزدیک ایسی بات کو ماننا ہے جس کا کوئی ثبوت منطقی یا دلیل نہ ہو، اور اسی بنا پر انہوں نے مذہب کو نادانی سے تشبیہ دی۔ علمی رد عمل: اسلام محض عقیدت نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ رپورٹ میں جاوید اختر کے اس فریم کو مسترد کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اگرچہ دنیا کے دیگر مذاہب محض اندھی عقیدت پر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کی بنیاد ٹھوس شواہد اور عقل پر ہے۔ رپورٹ کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ قرآنی دعوت فکر: ویڈیو میں واضح کیا گیا کہ قرآن کریم جگہ جگہ انسان کو عقل استعمال کرنے، افلا تعقلون اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام اندھی تقلید کے بجائے دلیل کی بنیاد پر سچائی کو قبول کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ حقیقت، فیکٹ اور پسند میں فرق: تجزیہ نگار نے واضح کیا کہ حقیقت وہ ہے جو ٹھوس شواہد سے ثابت ہو اور انسانوں کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے سورج کا چمکنا۔ اسلام کے بنیادی عقائد اللہ کا وجود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کا منزل من اللہ ہونا، محض عقیدت نہیں بلکہ حقائق ہیں جنہیں عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جذباتی وابستگی بمقابلہ علمی بنیاد: رپورٹ میں ان مسلمانوں پر بھی تنقید کی گئی جو اسلام کو صرف اپنی پسند، خاندانی روایات یا تہواروں کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ زور دیا گیا کہ اسلام کو ایک فیکٹ بیسڈ مذہب کے طور پر سمجھنا ضروری ہے تاکہ ملحدین کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ نتیجہ: رپورٹ کے اختتام پر مفتی شمائل ندوی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے جاوید اختر کی غیر منطقی دلائل کی دھجیاں اڑا دی۔ ناظرین کو پیغام دیا گیا کہ وہ ملحدین کے اس جال میں نہ پھنسے کہ مذہب عقل کے خلاف ہے، بلکہ اسلام کے علمی اور ثبوتی پہلوؤں کا مطالعہ کرے۔ دوستو، نوجوان عالم دین اور برادر محترم مفتی شمائل ندوی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ انہوں نے جاوید اختر کے ساتھ خدا کے وجود کے موضوع پر ہونے والی ڈیبیٹ میں امت مسلمہ اور ان تمام لوگوں کا سر فخر سے بلند کر دیا جو خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ آج میں خود وہاں موجود تھا۔ شمس تبریز صاحب آگے کہتے ہیں کہ اور میں نے دیکھا کہ مفتی شمائل ندوی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ان کی حاضر جوابی نہایت شاندار تھی۔ وہ جاوید اختر کی ہر دلیل کا مدلل اور مؤثر جواب دے رہے تھے، یہاں تک کہ جاوید اختر کے لیے مفتی شمائل ندوی کی باتوں کا رد کرنا اور ان کا جواب دینا مشکل ہو گیا۔ دوسری جانب جاوید اختر اصل موضوع سے راہ فرار اختیار کرتے نظر آئے۔ وہ بار بار بحث کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہے تھے اور خدا کے بارے میں وہی عمومی اعتراضات دہرا رہے تھے جو عموماً ہر عام ملحد کی جانب سے کیے جاتے ہیں، مگر مفتی شمائل ندوی نے ان تمام اعتراضات کا بھی پورے اعتماد اور مضبوط دلائل کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ سامعین میں جاوید اختر کی حمایت میں آنے والے کئی افراد بھی مفتی شمائل ندوی کے جوابات سے مطمئن نظر آئے اور متعدد مواقع پر انہوں نے تالیاں بجا کر اپنی تائید کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ پھر مفتی شمائل ندوی صاحب کو مبارکباد۔ امید ہے کہ وہ اسی طرح امت مسلمہ کی مؤثر ترجمانی کرتے رہیں گے۔ سوربھ دیویدی کو بھی مبارکباد، جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ بحسن و خوبی نظامت کا فریضہ انجام دیا اور کسی کی بھی طرفداری نہیں کی۔ دوستو، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔